بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم تاریخی و اصلاحی مضامین و واقعات ریکارڈ کر کے آپ حضرات تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور آپ کی دعائیں شامل رہیں تو انشاءاللہ ہم اس کام کو جاری رکھیں گے۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے اور رکاوٹیں دور فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و مقبول کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین کا اردو ترجمہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کتاب کا انتخاب میں نے کیوں کیا؟ اس کتاب کو آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے میں تمہید کے طور پر اپنے مقصد پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں اور ایمان بھی ہے ہمارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ کو اللہ نے امت کی ہدایت کی جو ذمہ داری دے کر بھیجا تھا، آپ نے اپنی اس ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کر دیا۔ حالانکہ آپ کو اس ذمہ داری کی ادائیگی میں سخت سزاؤں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، اپنا گھر بار بلکہ اپنا محبوب شہر تک چھوڑنا پڑا، لیکن آپ نے ذمہ داری کی ادائیگی میں کسی طرح کی کمی نہ آنے دی۔ فجزاہ اللہ خیر الجزاء عنی وعن جمیع المسلمین، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی آمد سے پہلے دنیا کس عجیب کشمکش سے دوچار تھی، کیسا ظلم کا دور دورہ تھا، کیسا بد تہذیبی کا معاشرہ تھا، کس ماحول میں آپ تشریف لائے، کیسے جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگوں کو آپ نے اشرف الناس بنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور ایک سچا مسلمان ان باتوں سے یقیناً ناواقف نہ ہوگا۔ سچا مسلمان میں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ مسلمان ہی کیا جسے اپنے دین کے بارے میں یا اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مدد اور اپنی کوشش و محنت سے ایسے خراب ماحول اور ظالم معاشرے کو 23 سال کی قلیل مدت میں مثالی معاشرے میں تبدیل کر دیا، اور آپ کی محنت سے ایسا انقلاب برپا ہوا کہ تاریخ انسانی اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بس اسی بات سے کہ ایسی قلیل مدت میں اتنا عظیم انقلاب برپا کر دیا، مغرب زدہ طبقہ اور اسلام دشمن قوموں کے پیٹ میں مروڑ اٹھتی ہے اور وہ اس انقلاب کے انکاری بن جاتے ہیں۔ پھر وہ اسلامی تاریخ کو مسخ کر کے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا ایک راہبر کی منتظر تھی، لوگ اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے تھے، بس کسی بتانے والے اور سمجھانے والے کا انتظار تھا۔ محمد تشریف لائے تو لوگ ان کے ذریعے سنور گئے اور اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا۔ یعنی آپ نے نعوذ باللہ کوئی محنت نہیں کی، بلکہ لوگ تو یہی چاہتے تھے، جب انہیں ان کی چاہت کے مطابق چیز مل گئی تو انہوں نے اسے اپنا لیا۔ حالانکہ تاریخ انسانی اور تاریخ اسلامی پر سرسری نظر ڈالنے والا بھی اس دعوے کی کمزوری اور جھوٹ کو سمجھ سکتا ہے اور اس فریب سے باہر آ سکتا ہے۔ مفکر اسلام نے اپنی اس کتاب میں بعثت محمدی سے پہلے کے حالات بیان فرمائے، انہیں پڑھ اور سن کر آپ جان اور سمجھ سکتے ہیں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انقلاب برپا کیا بھی ہے یا نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت پر باقی رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بعثت محمدی سے پہلے 6 صدی مسیحی کی دنیا۔ 6 صدی مسیحی بلا اختلاف تاریخ انسانی کا تاریک ترین و پست ترین دور تھا۔ صدیوں سے انسانیت جس پستی و نشیب کی طرف جا رہی تھی، اس کے آخری نقطے کی طرف پہنچ گئی تھی۔
روئے زمین پر اس وقت کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ پکڑ سکے اور ہلاکت کے غار میں اس کو گرنے سے روک سکے۔ نشیب کی طرف جاتے ہوئے روز بروز اس کی رفتار میں تیزی پیدا ہو رہی تھی۔ انسان اس صدی میں خدا فراموش ہو کر کامل طور پر خود فراموش بن چکا تھا۔ وہ اپنے انجام سے بالکل بے خبر اور بے فکر اور برے بھلے کی تمیز سے قطعاً محروم ہو چکا تھا۔ پیغمبروں کی دعوت کی آواز عرصہ ہوا دب چکی تھی۔ جن چراغوں کو یہ حضرات روشن کر گئے تھے وہ ہواؤں کے طوفان میں یا تو بجھ چکے تھے یا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس طرح ٹمٹما رہے تھے جن سے صرف چند خدا شناس دل روشن تھے، جو شہروں کو چھوڑ کر چند پورے گھروں میں بھی اجالا نہیں کر سکتے تھے۔ دیندار اشخاص دین کی امانت کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو کر دیر و کلیسا اور صحراؤں کی تنہائیوں میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور زندگی کی کشمکش، اس کے مطالبات، اس کی خشک و تلخ حقیقتوں سے دامن بچا کر دین و سیاست اور روحانیت و مادیت کے معرکے میں شکست کھا کر اپنے فرائض قیادت سے سبکدوش ہو گئے تھے، اور جو زندگی کے اس طوفان میں باقی رہ گئے تھے انہوں نے بادشاہوں اور اہل دنیا سے ساز باز کر لی تھی اور ان کی ناجائز خواہشات اور ظالمانہ نظام سلطنت و معیشت میں ان کے دست راست اور باطل طریقے پر لوگوں کا مال کھانے اور ان کی قوت و دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں ان کے شریک و سہیم بن گئے تھے۔ رومی اور ایرانی اس وقت مغرب و مشرق کی زعامت اور دنیا کی قیادت کے اجارہ دار بنے ہوئے تھے۔ وہ دنیا کے لیے کوئی اچھا نمونہ ہونے کے بجائے ہر قسم کی خرابی اور فساد کے علمبردار و ذمہ دار تھے۔ مختلف اجتماعی اور اخلاقی امراض کا عرصے سے یہ قومیں آشیانہ بنی ہوئی تھیں۔ ان کے افراد تعیش و تکلفات کی زندگی اور مصنوعی تمدن کے سمندر میں سرتاپا غرق تھے۔ بادشاہ اور حکام خواب غفلت میں مدہوش اور نشہ سلطنت میں سرشار تھے۔ کام و دہن کی لذت اور خواہشات نفس کی تسکین کے سوا ان کو دنیا میں کوئی فکر اور زندگی میں کوئی اور مشغلہ نہ تھا۔ زندگی کی ہوس اور لذت کی حرص اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان کو کسی طرح سیری نہ ہوتی تھی۔ متوسط طبقے کے لوگ ہر زمانے کے دستور کے مطابق اس اعلیٰ طبقے کے قدم بقدم چلنے کی کوشش کرتے تھے اور اس کی نقالی کو سب سے بڑا فخر سمجھتے تھے۔ باقی رہے عوام تو وہ زندگی کے بوجھ اور حکومت کے مطالبات اور محصولات کے بار میں ایسے دبے ہوئے تھے اور غلامی اور قانون کی زنجیروں اور بیڑیوں میں ایسے جکڑے ہوئے تھے کہ ان کی زندگی جانوروں اور چوپایوں سے ذرا مختلف نہ تھی۔ دوسروں کی راحت کے لیے محنت کرنے اور دوسروں کے عیش و عشرت کے لیے بے زبان جانوروں کی طرح ہر وقت جتے رہنے اور جانوروں کی طرح اپنا پیٹ بھر لینے کے سوا ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ کبھی اگر وہ اس خشک و بے مزہ زندگی اور اس کے یکساں چکر سے اکتا جاتے تو نشہ آور چیزوں اور سستی تفریحات سے اپنا دل بہلا لیتے، اور اگر کبھی زندگی کے اس عذاب سے ان کو سانس لینے کا موقع ملتا تو فاقہ زدہ اور ندید انسان کی طرح مذہب و اخلاق کی پابندیوں سے آزاد ہو کر حیوانی لذتوں پر آنکھیں بند کر کے گرتے۔ دنیا کے مختلف حصوں اور ملکوں میں ایسی دینی غفلت و خود فراموشی، اجتماعی بے نظمی و انتشار اور اخلاقی تنزل و زوال رونما تھا کہ یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ممالک تنزل و انحطاط اور شر و فساد میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان میں سے کون سا ملک دوسرے سے بڑا ہوا ہے۔ اقوام و مذاہب پر ایک نظر۔ اس دور میں بڑے بڑے مذہب بازیچے اطفال اور منافقین کا تختہ مشق بن گئے تھے، اور مذاہب کی صورت و حقیقت دونوں اس درجے مشق ہو گئی تھی کہ اگر یہ ممکن ہوتا کہ کسی طرح ان مذاہب کے پیشوا دنیا میں آ کر اپنے دین کا حال دیکھ سکیں تو وہ قطعاً اپنے مذاہب کو نہ پہچان سکتے۔ تہذیب و تمدن کے گہواروں میں خود سری، بے راہ روی اور اخلاقی پستی کا دور دورہ تھا۔ نظام حکومت میں حد درجہ ابتری تھی۔ حکام کی سخت
گیری اور عوام کی اخلاقی گراوٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قومیں اپنے اندرونی مسائل ہی میں الجھ کر رہ گئی تھیں۔ دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے ان کے پاس نہ کوئی پیغام تھا اور نہ انسانیت کے لیے کوئی دعوت تھی۔ در حقیقت یہ اقوام و مذاہب اندر سے کھوکھلے ہو چکے تھے، ان کی زندگی کا سوتا خشک ہو گیا تھا، ان کے پاس نہ دینی ہدایات تھی اور نہ نظام حکومت کے لیے مستحکم و معقول اصول۔ مسیحیت 6 صدی عیسوی میں مسیحی مذہب میں کبھی بھی اس درجہ تفصیل و وضاحت نہ تھی کہ جس کی روشنی میں زندگی کے اہم مسائل سلجھائے جا سکیں، یا اس کی بنیاد پر تمدن کی تعمیر ہو سکے، یا اس کے زیر ہدایت کوئی سلطنت چل سکے۔ جو کچھ تھا وہ صرف حضرت مسیح کی تعلیمات کا ایک ہلکا سا خاکہ تھا جس پر توحید کے سادہ عقیدے کا کچھ پرتو تھا۔ مسیحیت کا یہ امتیاز بھی اس وقت تک قائم رہا جب تک کہ یہ مذہب سینٹ پال کی دستور سے بچا رہا۔ اس نے تو آ کر رہی صحیح روشنی بھی گل کر دی، کیونکہ جس بت پرستانہ ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی اور جن جاہلی خرافات سے وہ نکل کر آیا تھا، اس نے مسیحیت میں ان تمام جہالتوں اور لغویات کی آمیزش کر دی۔ اس کے بعد قسطنطین کا زمانہ آیا جس نے اپنے دور حکومت میں رہی صحیح اصلیت بھی کھو دی۔ غرض یہ کہ 4 صدی عیسوی میں ہی مسیحیت ایک معجون مرکب بن کر رہ گئی تھی جس میں یونانی خرافات، رومی بت پرستی، مصری افلاطونیت اور رہبانیت کے اجزاء شامل تھے۔ حضرت مسیح کی سادہ تعلیمات کا عنصر اس مجموعے میں اس طرح گم ہو کر رہ گیا تھا جیسے کہ قطرے کا وجود سمندر میں گم ہو جاتا ہے۔ بالآخر مسیحیت چند بے جان مراسم اور بے کیف عقائد کا نام رہ گیا تھا جو نہ روح میں گداز پیدا کر سکتے تھے، نہ عقل کی افزائش کا سبب بن سکتے تھے، نہ جذبات کو حرکت میں لا سکتے تھے، اور نہ ان میں اس کی صلاحیت تھی کہ زندگی کے اہم مسائل میں انسانی قافلے کی رہبری کر سکیں۔ اس پر تحریف و تعویل کی مصیبت مستداد تھی جس کا انجام یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ نصرانیت علم و فکر کے دروازے کھولتی، وہ خود علم و فکر کی راہ میں چٹان بن کر کھڑی ہو گئی اور صدیوں کے مسلسل انحطاط کے باعث محض ایک بت پرستی کا مذہب بن کر رہ گئی۔ سیل، جس نے انگریزی میں قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، 6 صدی عیسوی کے عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے کہ مسیحیوں نے بزرگوں اور حضرت مسیح کے مجسموں کی پرستش میں اس درجہ غلو کیا کہ اس زمانے کے رومن کیتھولک بھی اس حد کو نہیں پہنچے۔